میں نے تقدیر سے پاکیزہ نسب پایا ہے. میں نے تقدیر سے پاکیزہ نسب پایا ہے، اسی لیے عشق علی خون میں نہایا ہے، اسی لیے عشق علی خون میں رنگ لایا ہے. عمر بھر دشمن زہرا میں کروں گا لانا، عمر بھر دشمن زہرا میں کروں گا لانا، کیونکہ میں نے بھی خدیجہ کا نمک کھایا ہے. بابا سے بلند سروار اللہم صلی علی محمد. زہرا سے آج تک نہ جدا ہو سکے حسین، زہرا سے آج تک نہ جدا ہو سکے حسین. قدرت کا انتظام یہ دیکھا نماز میں. زہرا سے آج تک نہ جدا ہو سکے حسین، قدرت کا انتظام یہ دیکھا نماز میں. تسبیح و سجدہ گاہ کی صورت میں آج بھی نماز میں تسبیح بھی ہے، سجدہ گاہ بھی ہے. تسبیح و سجدہ گاہ کی صورت میں آج بھی ایک تسبیح و سجدہ گاہ کی صورت میں آج بھی ایک ماں کے ساتھ رہتا ہے بیٹا نماز میں، ایک ماں کے ساتھ رہتا ہے بیٹا نماز میں. انتہائی حجت الاسلام علی جناب محمد عرفان پہلوی صاحب کے پاس گزارش کروں گا کہ ہم سمجھ آ رہے ہیں دوسری مجلس سے خطاب فرمائیں. مجھے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں. آواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصی نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الميامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. درود پڑھ دیجئے محمد وعلى محمد. معزز سامعین، عنوان گفتگو آپ کے سامنے محبت اہل بیت اور اس کے اثرات. آج آپ کی خدمت میں
ابتدائی گفتگو میں کل کی ایک بات، پہلی آیت کا حصہ ایک ٹکڑا مکمل ہو چکا تھا، دوسری آیت کا ایک ٹکڑا مکمل نہیں ہوا تھا، وہاں سے بات کا آغاز کروں گا اور پھر انشاءاللہ جو آج آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کرنی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کل جو آپ کی خدمت میں آیت پڑھی تھی سورہ مبارکہ بقرہ کی 98 آیت 58 اور 59، اب مجھے نہیں پتہ آپ نے جا کر آیت دیکھی نہیں دیکھی، بہرحال اگر آپ نے دیکھی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اب آپ جب دیکھ ہی رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اور غور سے سنیں، سماعت کریں، اور اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو بس پھر آپ مجھ پر بھروسہ کریں، اور ایک ہی جملہ کہوں گا کہ جب ہماری اپنی دیکھنے کی عادت نہیں ہے، چیک کرنے کی عادت نہیں ہے، تو پھر آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ ذاکرین پر اعتراض کریں یا علماء پہ اعتراض کریں کہ آپ نے یہ فضائل کہاں سے پڑھ لیے، جب آپ کو بتایا جا رہا ہے تب بھی آپ نہیں دیکھ رہے، تو پھر حق نہیں ہے کہ ہم فضائل پر اعتراض کریں۔ میں کل جہاں پر گفتگو اختتام کی تھی کہ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل پر تمام تر نعمتیں دی، اس کے بعد انہیں کہا کہ اس قریے میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور جو کھانا ہے تم کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے سے داخل ہونا تو تھوڑا جھک کے داخل ہونا، اور یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ پروردگار عالم اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فَبَدَّلُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، کیا ظلم کیا؟ کہ وہ قول جو پروردگار عالم نے انہیں دیا تھا اسے تبدیل کر دیا۔ یہ ان کا ظلم تھا کہ انہوں نے حتہ تبدیل کیا۔ اس امت کا ظلم کیا تھا؟ کہ انہوں نے مکان اور مقام علی پر کسی اور کو بٹھا دیا۔ یہ اس قوم کا ظلم تھا، انہوں نے قول تبدیل کیا، انہوں نے شخصیت کو تبدیل کیا۔ اب آپ جائیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں دیکھیے، ایک مل کر درود پڑھ دیجیے، محمد امام رضا کی زیارت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہم لعن الذین بدلوا نعمتک، پروردگار تو لعنت کر ان کے اوپر کہ جنہوں نے تیری نعمت کو تبدیل کیا۔ صرف نعمت کو تبدیل کرنے والے پر لعنت نہیں کی گئی، ایک اور شخص پر لعنت ہوئی۔ وَحَمَلُ النَّاسَ عَلَىٰ أَكْتَافِ آلِ محمد، پروردگار تو ان پر بھی لعنت کر کہ جنہوں نے کچھ لوگوں کو اٹھایا اور انہیں اتنا بلند کیا کہ عام لوگوں کو آل محمد کے کاندھوں پر سوار کر دیا۔ حمل الناس علی اکتاف آل محمد، پروردگار تو ان پر لعنت کر۔ اس جملے کو جو ہے وہ آپ بہت اچھی طریقے سے یاد رکھیے۔ ہوتا کیا ہے، کوئی بھی شخص عزاداری کے معاملے کے اندر، اب میرے بھائی نے محبت میں مجھے القابات دیے، بہلول عصر، بہلول، آپ کو پتہ ہے بہلول کون تھا؟ آپ نے مجھے کہہ دیا بہلول عصر، میری اوقات ہے کہ میں بہلول عصر کہہ لوں اپنے آپ کو؟ آپ نے مجھے کہہ دیا علامہ، آپ سیدھا کیجئے مولانا عرفان بہلول صاحب، آپ ممبر پہ تشریف لے آئیے، آپ کا احترام ہے، آپ بزرگ ہیں میرے، صحیح ہے، بالکل نہیں، آپ بزرگ ہیں، میں آپ پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، آپ بزرگ ہیں، لیکن یاد رکھیے جو القابات آل محمد کے ہیں انہیں وہاں پر محفوظ رہنے دیں۔ سلمان وہی سلمان ہے کہ جو محمد کا سلمان تھا، لہذا یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب کل کو کوئی آئے گا، وہ کہے گا حضور آپ میرے نام کے آگے آیت اللہ لکھ دیجئے، میں ہوں۔ آپ کیسے چیک کریں گے آیت اللہ ہے یا نہیں ہے؟ کہہ دیا اس نے میں آیت اللہ ہوں۔ تو بہرحال حمل الناس علی اکتاف آل محمد، کہ جنہوں نے، یہ میں آپ کو بتاؤں کیا مشکل شروع ہو رہی ہے، عزاداری کا بینر بنا، پمفلٹ بنا، مولانا کی تصویر اتنی بڑی یا حسین اتنا چھوٹا، یہ
آپ آل محمد کے کاندھے کے اوپر کسی کو سوار کر رہے ہیں. جب آپ بینر بنائیں نا مجلس کا، اس میں ہونا چاہیے یا حسین اتنا بڑا، نیچے چھوٹا سا ہونا چاہیے مولانا عرفان بہلول. مولانا عرفان بہلول کی عزت اسی میں ہے، ان کا نام حسین کے سامنے اتنا سا لکھا جائے. توجہ کیجیے گا. یہ میں آپ کی خدمت میں جو آج روایت ایسی سنا سکتا تھا آپ کو، مگر آپ کے علم کو قوی کرنے کے لیے میں نے گزشتہ سال بھی یہ واقعہ پڑھا تھا، مگر مجھے پتا ہے ماشاءاللہ لوگوں کا حافظہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر میں 4 سال تک وہی واقعہ پڑھتا رہوں گا تب بھی آپ کو ایسا لگے گا نیا. کیا تھا؟ جناب خضر کون ہے؟ جو نبی اللہ موسیٰ کو تعلیم دینے کے لیے پروردگار عالم نے انہیں بھیجا کہ جاؤ اور موسیٰ کو تعلیم دو. ٹھیک ہے، سارا واقعہ ہوا، ماجرا ختم ہوا، دریائے نیل کے کنارے رسول جناب موسیٰ اور جناب خضر کھڑے میں. اور ایسا ہوا کہ ایک پرندہ دریائے نیل سے اڑ کر آیا اور جناب خضر کے ہاتھ پر آ کے بیٹھ گیا، اور اس کے بعد اس کی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ تھا جو اس نے جناب خضر کے ہاتھ میں رکھ دیا. اور اس کے بعد سوال جناب موسیٰ نے سوال کیا کہ آپ نے مجھے ساری چیزیں تو بتا دی، اس کا بھی راز بتا دیجئے کہ یہ کیا ہے. تو جناب خضر نے کہا کہ یہ پرندہ مجھے بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں موسیٰ کا معلم اس لیے بنایا تھا کہ موسیٰ تھوڑا سا اترائے تھے، تھوڑا سا. کہ کیا کہا تھا جناب موسیٰ نے؟ جو واقعہ ہمیں ملتا ہے، کیا کہا تھا کہ کسی نے کہا یا موسیٰ آپ تو بہت بڑے عالم ہیں. جناب موسیٰ نے کہا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے. یہ جملہ تھا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے. اس لگتے کے اوپر پروردگار عالم نے جناب خضر کو ساتھ لگا دیا، جبکہ اولو العزم نبی ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں، صاحب شریعت پیغمبر ہیں. توجہ کیجئے، 5 بڑے رسولوں میں سے ایک جناب موسیٰ ہے. کہا تمہیں لگتا ہے، آؤ اب خضر سے تعلیم حاصل کرو. تو کہا جناب موسیٰ نے کہا جناب خضر سے کہ یہ بتائیے یہ جو قطرہ آپ کے ہاتھ میں اس پرندے نے آ کے رکھا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کہا کہ یہ پرندہ مجھے بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو خضر کہیں تم بھی وہی غلطی مت کر دینا کہ جو موسیٰ نے کی تھی. توجہ کیجیے، کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ پرندہ؟ کہا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ خضر تمہارا علم وسیع مصطفیٰ علی مرتضیٰ کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جیسے یہ قطرہ سمندر کے مقابلے میں. توجہ کیا؟ دیکھو کہیں تمہارے اندر ہمارا فخر یہ ہے کہ یہ پروردگار عالم نے ہمیں انتخاب کیا کہ ہم علی بن ابی طالب کے ذکر کو بلند کریں. یہی ہمارا فخر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں انتخاب کیا کہ ہم امام مظلوم کے ذکر کو بلند کریں. اور یہ انتخاب بھی عزیزوں، یہ بھی ایک انتخاب ہے کہ پروردگار عالم نے یہ صلاحیت اور یہ طاقت دی. انسان کہیں اس گمان میں نہ آ جائے. میں اپنی تربیت کے لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، حضور آپ کو کوئی سنانا مقصود نہیں تھا، اپنی تربیت کے لیے یہ باتیں کہہ رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو 4 اشتہار پر لگ گیا علامہ محمد عرفان بہلول، ایک دم سینہ چوڑا ہو گیا میں علامہ بن گیا. یاد رکھیے. اب آپ ذرا توجہ کیجیے کیونکہ آج شب جمعہ ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ روایت پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک مل کر درود پڑھیے محمد آل محمد. یہ روایت واقعی عجیب روایت ہے، اور میں جب اس روایت کو پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں واقعی آل محمد کو پروردگار عالم نے جو مرتبہ اور جو رتبہ دیا ہے. میں خلاصہ پڑھتا، روایت کے جملے پڑھتا، آپ کے دل میں اس طریقے سے یقین نہیں بیٹھتا. جب میں کتاب کھول کے پڑھوں گا اور آپ کو اس دل میں یقین بیٹھے گا. جناب خضر کون ہے؟ جس نے جناب موسیٰ کو تعلیم دی. جناب موسیٰ کون ہے؟ جو صاحب شریعت نبی، جو صاحب کتاب نبی. پروردگار عالم نے جناب خضر کو خلق کیوں کیا؟ چھٹے امام اس کی ایک وجہ بتا رہے ہیں. پھر سے توجہ کیجیے گا، پھر سے. کون ہے؟ جو جناب موسیٰ کو تعلیم دے. صحیح ہے.
امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ خضر کو خلق کیوں کیا گیا؟ اب یہ روایت سے وَأَمَّا الْعَبْدُ الصَّالِحُ الْخِضْر، پروردگار عالم نے خضر کو خلق سارے انبیاء کو بتایا کہ اسے کیوں خلق کیا، اسے کیوں خلق کیا، اسے کیوں کا پتہ ہے خضر کو کیوں خلق کیا؟ وَأَمَّا عَبْدُ الصَّالِحُ الْخِضْر فَإِنَّ اللَّهَ مَا طَوَّلَ عُمْرَهُ لِنُبُوَّةٍ قَدَّرَهَا، پروردگار عالم نے خضر کو جو طول عمر عطا کی وہ اس لیے نہیں کہ انہیں کوئی نبی بنایا تھا، اس لیے کہ آپ دیکھیے قرآن کے اندر جناب خضر کے لیے نبی نہیں آیا. یہ آج تک ایک اختلاف ہے کہ جناب خضر نبی تھے یا نہیں تھے، یہ ایک اختلاف ہے. اب آپ اتنے حسن سے سن رہے ہیں تو ایک واقعہ سنیں. مسجد کوفہ آپ لوگ گئے، جن لوگوں نے زیارت کی ہے، وہاں پر ایک مقام ہے، مقام خضر. آپ کو جو زیارت کی کتاب دی جاتی ہے اس میں نہیں لکھا ہوتا کہ مقام خضر ہے کیا. مقام خضر کی دو روایتیں. ایک روایت یہ کہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر مولا علی نماز شب پڑھا کرتے تھے. تو جب مولا علی رکوع میں جاتے تھے تو جناب خضر آتے تھے اور علی ابن ابی طالب کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے. علی کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے. ایک دن ایسے ہوا کہ مولا علی وہ مقام مسجد کوفہ کے اندر کہ جو مقام جبریل کہلاتا ہے وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے. تو جو مقام خضر تھا، میسم نے کہا کہ یہاں پر علی روز نماز پڑھتے، آج میں یہاں پڑھ لیتا ہوں. اللہ اکبر، سلامت رہے، خدا آپ کو سلامت رکھے. واقعا کہا یہ آثار علی ابن ابی طالب ہے، تو آج میں یہاں نماز پڑھ لیتا ہوں. تو جب نماز پڑھی اور رکوع میں گئے تو جناب خضر آئے اور انہوں نے پیشانی کا بوسہ لیا. اب میسم کہہ رہے ہیں یہ کون ہے جو نماز کی حالت میں پیشانی کا بوسہ لے رہا ہے؟ یہ سوال ذہن میں آیا. جناب خضر نے کہا انا خضر، میں خضر ہوں. سلم منی علی ابن ابی طالب، اے میسم آج میں تمہاری پیشانی کا بوسہ لے رہا ہوں، مگر میرا ایک کام یہ کرنا کہ علی ابن ابی طالب کو میری جانب سے سلام پہنچا دینا. توجہ کی. اب یہ کیا ہے؟ اب چھٹے امام بتا رہے ہیں کہ جناب خضر کو اس لیے خلق نہیں کیا کہ پروردگار عالم کو انہیں کوئی نبوت دینی تھی، اس لیے خلق نہیں کیا. پھر کیا ہوا؟ وَلَا لِكِتَابٍ يُنَزِّلُ عَلَيْهِ، اس لیے بھی خلق نہیں کیا کہ پروردگار عالم کو جناب خضر کو کوئی کتاب دینی تھی. اچھا. وَلَا لِشَرِيعَةٍ يَنْسَخُ بِهَا شَرِيعَةً أُخْرَى، اس لیے بھی خلق نہیں کیا کہ جناب خضر کے ذریعے سے پروردگار عالم کو کسی اور نبی کی شریعت کو نسخ کرنا تھا، ختم کرنا تھا. اس لیے بھی جناب خضر کو خلق نہیں کیا، طول عمر اس لیے عنایت نہیں کی. پھر فرماتے وَلَا لِإِمَامَةٍ يُلْزِمُ عِبَادُهُ الْاِقْتِدَاءُ بِهِ، جناب خضر کو پروردگار عالم کو کوئی امامت بھی نہیں دینی تھی. دیکھیے یہ امام تشویق کو بڑھا رہے ہیں، اس لیے خلق نہیں کیا، اس لیے خلق نہیں کیا، اس لیے خلق نہیں کیا. یعنی جتنے رتبے تھے امام نے گنا دیے. یا تو کوئی نبی آتا تھا وہ گزشتہ شریعت کو نسخ کرتا تھا، اس لیے خلق نہیں کیا. یا امام ہوتا تھا اس لیے خلق نہیں کیا. یا کتاب لے کے آتا تھا اس لیے خلق نہیں کیا. مولا خلق کیوں کیا؟ پھر امام نے وَلَا لِطَاعَةٍ يَفْرِضُهَا لَهُ، اور پروردگار عالم نے خضر کے اوپر کوئی اطاعت بھی واجب نہیں کی تھی کہ اس لیے جناب خضر کو طول عمر عنایت کی. اللہ اکبر، توجہ کیجیے گا. مولا پھر کیوں کہا کہ پھر اس کے بعد اب مولا فرماتے ہیں بل ان اللہ لما کان فی سابق علمہ ان یقدر فی عمر القائم، کیونکہ پروردگار عالم کے علم میں تھا کہ وہ اپنے 12ویں کو طول عمر عنایت کرے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا عزیزو. کیونکہ اس کے علم میں تھا کہ وہ اپنے 12ویں کو، عزیزو باقی روایت آپ اگر چاہیں تو اس کی تصویر لے لیجئے گا. کیونکہ پروردگار عالم کے علم میں تھا کہ وہ اپنے 12ویں کو طول عمر عنایت کرے گا، اور اسے پتا تھا کہ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو اس کی طول عمر میں شک کریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا کہ جو اس کی طول عمر میں شک کریں گے تو 12ویں کے اوپر سے شک کو دور کرنے
لیے خدا نے خضر کو خلق کیا. اللہ اکبر. توجہ کیجئے گا عزیزوں, یہ ہے ہمارے 12 عزیزوں کہ جس کے اگر ایک گوشے کے اوپر کوئی شک کرے, خدا اس شک کو دور کرنے کے لیے خضر کو خلق کرتا ہے. اللہ اکبر. توجہ کیجئے گا. میں کہوں گا کیا کہنے اس 12ویں امام کے, خدا ہم سب کو اس ظہور کو دیدار نصیب کرے. کیا کہنے اس 12ویں کے کہ اس کے لیے ایک نبی خلق ہو, اور جب وہ آئے تو ایک نبی اس کی اقتدا میں پیچھے نماز پڑھے. اور وہ مفتی کہ جو اعتراض کر رہا ہے کہ مریم کا ذکر تو خدا نے قرآن میں کیا, فاطمہ کا ذکر قرآن میں کہا ہے, تو جب عیسیٰ اور فاطمہ کا بیٹا جب ساتھ کھڑے ہوں گے تو عیسیٰ کہیں گے آپ آگے بڑھیے, عیسیٰ آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا. ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. توجہ کیا آپ نے عزیز. یہ ہے ہمارے امام, یہ ہے ہمارے ائمہ, یہ ہے ہمارے 12. آج میں جس حدیث پر آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی ہے حدیث. دیکھیے اہل بیت کے کلام پر غور کریں, دقت کریں, آپ کے لیے دروازے کھلیں گے. کلام اہل بیت کا اپنا ایک اثر ہے. ایک حدیث ہے جو ہماری کتابوں میں بھی ہے, برادران کی کتابوں میں بھی ہے. حدیث ہے. حدیث کیا ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. ان بعدی 12 خلیفتن. میرے بعد کتنے خلیفہ ہوں گے؟ یہ ایسی حدیث ہے کہ اس کے اوپر یقین جانیے, پنجاب میں ایک مدرسے کے پرنسپل کو جانتا ہوں جو اس حدیث پر شیعہ ہوا, اور الحمدللہ آج اس نے, کیونکہ میں مربوط ہوں اس سے, الحمدللہ آج اس بندے نے کم سے کم بھی 1200-1400 لوگوں کو شیعہ کیا ہے اس ایک حدیث پر. ہوا کیا, اس کے ذہن میں ایک سوال آ گیا, عجیب سوال ہے. کہ شیعوں سے پوچھو 12 کون ہے, چھوٹے بچے سے پوچھو فوراً سے گنتی بتا دیتے ہیں. پہلا کون؟ پہلے امام علی, دوسرے حسن, تیسرے بچہ ہمارا, بچے اگر جو بیٹھے میں یہ تھوڑا سا ساتھ دے میرا تو یہ, تیسرے حسین, چوتھے زین العابدین, 5ویں محمد واقع, 6 جعفر صادق, 7ویں موسیٰ کاظم, 8ویں علی رضا, 9ویں محمد تقی, 10ویں علی النقی, 11ویں حسن عسکری, 12ویں امام زمانہ. درود پڑھ دیجئے محمد والے صلی اللہ علیہ. کہ کسی بچے سے پوچھ لو ان کے, فوراً 12 بتا دے گا. اچھا میں تو کہوں گا یہ تو آپ نے بچے سے پوچھا, ہمارے علماء سے پوچھ لو تو ہم تو یہ بھی بتائیں گے کہ علی کا نام علی کیوں رکھا, حسن کا نام حسن کیوں رکھا, حسین کا. حتیٰ کہ روایت کے اندر جو رسول اللہ کی جابر سے روایت ہے, اس روایت کے اندر ہے کہ کہا کہ جعفر صادق, 6 کا نام کیا جعفر ہے. تو ایک مرتبہ جابر نے رسول اللہ سے سوال کیا, یا رسول اللہ کیا آپ سب کے سب صادق نہیں ہیں؟ یا 6 امام سے جابر جوفی نے سوال کیا, کیا آپ سب کے سب صادق نہیں ہیں؟ کہا کہ ہم سب کے سب صادق ہیں, مگر جعفر کے ساتھ صادق اس لیے لگایا کہ ایک جعفر کاذب آئے گا. توجہ کیجیے, یعنی کتنی دقت ہے. سارے ناموں کو بتا دیا. اب ان کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ ان کے 12 تو سیدھے سیدھے, ان کی کوئی کتاب کھول لو, بچے کی دینیات کی کتاب کھول لو, یا ان کی کوئی حدیثوں کی روایتوں کی کتاب کھول لو, سب کے اندر 12 ایک ہی ہے, ایک ہی ترتیب ہے. اور ہمارے والوں سے پوچھنے چلے جاؤ کہ حضور یہ بتائیے 12 کون ہیں, تو پہلے, دوسرے, تیسرے, چوتھے علی. توجہ کیا آپ نے. پھر 5ویں کا وہ, اچھا ٹھیک, 6 اختلاف, 7واں کون. اب عزیزو وقت نہیں ہے, ورنہ آپ مجھ سے اس کا حوالہ لیجئے گا کہ ان کی کتنی کتابوں میں اختلاف ہے. کوئی کہہ رہا ہے 5واں یہ, کوئی کہہ رہا ہے 6واں یہ, کوئی کہہ رہا ہے 7واں یہ, کوئی کہہ رہا ہے 7واں یہ. توجہ کر رہے ہیں آپ. تو کہ یہ سارا اختلاف ان کے سیدھے سیدھے.
اور ہمارے جو ہیں وہ اختلاف. اس ایک حدیث کے اوپر اس بندے نے اپنے مذہب کو تبدیل کیا اور کہا کہ جس کے 12 نام سیدھے نہیں ہیں, سمجھے کیجیے, اور پھر اگر ان کے کردار کو اٹھایا جائے تو کردار میں اتنا ٹیڑھا پن کہ جو پہلا آ رہا ہے وہی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں سیدھا چلوں تو میرے پیچھے چلنا, اگر کہیں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. سمجھے کیجیے. تو کہا کہ یہ عجیب ہے. اور وہ اس چھوٹی سی بات کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کئی علماء کے پاس گیا, میں نے کہا حضور اس مسئلے کا حل نکالیے. یا تو یہ کہہ دیجئے کہ یہ رسول خدا کی حدیث باطل ہے اور غلط ہے, یا یہ کہہ دیجئے کہ رسول خدا نے غلط کہا تھا. اچھا یہ ساری بات ہو گئی ان سے. میں نے خود اس حدیث پر, اب دیکھیے یہ اہم نقطہ ہے جو میں آپ سے کہا تھا نا کہ انسان حدیث پہ غور کرے تو دروازے کھلتے جاتے ہیں. اب عزیزو یہاں پر تھوڑا سا ساتھ دینا میرا. میں نے کہا کہ اس حدیث پر کچھ پڑھتے ہیں, کچھ کتابیں کھولتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا سلسلہ ہے. علامہ مرتضی عسکری نے ایک کتاب لکھی ہے کہ احیاء دین میں اہل بیت کا کردار. انہوں نے یہ کتاب لکھی تو میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے یہ باب لکھا ہوا تھا. ایک بڑا خوبصورت سوال انہوں نے اٹھایا. میں نے کہا سبحان اللہ, اور آپ بھی اب کہیں گے سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ کمال یہ ہے, شیعہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ حدیث محفوظ کیسے رہ گئی. حقیقت میں جب ان کو پتا ہے کہ ہمارے تو معاملات ہی سیدھے نہیں ہیں, تو یہ حدیث سیدھی محفوظ کیسے رہ گئی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ہمارے اہل بیت کا کمال ہے. اب عزیزو تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا. کہا کہ یہ ہمارے اہل بیت کا کمال ہے, کیونکہ ان کے پہلے دوسرے تیسرے جو بھی تھے ترتیب میں ایسے تھے کہ انہیں اس وقت پتا ہی نہیں تھا کہ یہ تعداد جائے گی کہاں تک. لہذا جب پتا ہی نہیں تھا جائے گی کہاں تک تو شوق میں حدیث لکھتے رہے. اللہ اکبر. دیکھیے خدا اپنے نور کو کیسے زندہ کرتا ہے. شوق میں حدیث لکھتے رہے. حضور لکھ دیجئے 12 آئیں گے, گن لیں گے. مگر انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے جا کے تو ہمارے 24 26 28 36. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. یا علی یا علی یا علی مدد. پتہ ہی نہیں تھا, لہذا حدیث کتابوں میں آ گئی. اب جب بعد میں دیکھا آپ سوچ رہے ہیں کہ عدد کو کیسے پورا کریں. اب سوال یہ دیکھیے, واقعاً علی ابن ابی طالب کے در سے جو ہٹا پروردگار عالم اسے کہاں پر لے کر آیا. خود یہ رسوائی ہے کہ اگر انسان اپنے 12 کا نام, جن 12 کے تم اقتدا میں ہو, ان کے نام نہ بتا سکو, اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی. یہ ایک حدیث. دوسری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, ایک اور مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. دوسری حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے. میں حدیث میں سے ہی چند چیزیں نکال کے آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ دیکھیے گا حدیث سے نکلتی ہے یا نہیں نکلتی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علی محمد من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مرا. جہالت کی موت یعنی گویا کہ اس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا. یعنی آپ دیکھیے مسئلہ کتنا اہم ہے کہ اگر کوئی مر گیا تو گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا اور وہ چلا گیا. یہ حدیث پر ذرا سا غور کیجیے گا, اس لیے میں بات دھیمے دھیمے لے کر چلوں گا, مگر آپ دیکھیے حدیث سے کتنے مطلب نکلتے ہیں. عام طور پر یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ آج کے دور کے اندر کون ہے کہ جو ہم سب کا امام ہے. عام طور پر یہ حدیث اس کیفیت میں بیان کی جاتی ہے. من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتتن جاہلیہ. تو حضور آپ یہ بتا دیجئے کہ آج آپ کا امام کون ہے. پھر آپ دیکھیے
سارے شیعہ دنیا میں کہیں پر بھی ہو، اللہ اکبر، کہیں بھی ہو، امریکہ، آسٹریلیا، پاکستان، انڈیا، کہیں پر بھی 12 امامی شیعہ ہو، ہر چیز میں اختلاف نظر آئے گا، مگر آپ اسے پوچھئے آپ کا امام کون ہے، ایک ہی جواب۔ اور آپ ان سے پوچھ لیجئے تو جو جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوگا وہ اسی امام کا نام لے گا۔ توجہ کیجئے گا، من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ توجہ، اس کا نتیجہ یہ، فرض کیجئے میں اس مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہوں، کہا بھائی اس مسجد میں امام کون ہے؟ کہا بتایا گیا کہ بھائی مولانا محمد عرفان بہلول صاحب۔ میں مثال دے رہا ہوں، ایسا نہ ہو پیش امام ناراض ہو جائے کہ میری کرسی چھیننے کے چکر میں مثال دے رہا ہوں صرف۔ کہا بھائی مولانا محمد عرفان بہلول صاحب یہاں کے پیش امام۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو دوسری مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس کے مطابق تو ان کا امام غلط ہے، کیونکہ اس کا امام تو وہ ہے جو اس مسجد کا امام ہے، تو اس کے مطابق تو یہاں پر جتنے بھی نماز پڑھنے آ رہے ہیں وہ سب تو جاہلیت، نتیجہ یہی نکلے گا۔ اب پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، شیعوں سے پوچھ لیجئے حضور آپ کا امام کون ہے، ایک یہ اس حدیث کا ایک نتیجہ۔ دوسرا نتیجہ دیکھیے حدیث کیا کہہ رہی ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانی ماتا میتۃ جاہلیہ۔ کون سی موت مرے گا؟ جاہلیت کی موت مرے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا رخ دیکھیے گا اس حدیث کا، حدیث خود یہ بیان کر رہی ہے کہ دیکھو امام جو بھی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ تمہیں جاہلیت سے روکے گا۔ عزیز تھوڑا سا ساتھ دیکھیے گا میرا، میں آہستہ آہستہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ جب میں آپ سے کہوں حد ہوتی ہے نا ایک چیز کی، میں کہہ رہا ہوں حضور آپ یہاں سے آگے مت بڑھیے گا ورنہ آپ گر جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک ایسی چیز ہے جو مجھے گرنے، آگے بڑھوں گا تو گر جاؤں۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ایسا شخص ہوگا کہ جو خود تمہیں جاہلیت میں جانے۔ صحیح ہے۔ اب آپ ایک چھوٹا سا کام کیجئے، آپ اپنے والوں کی کردار کو کھول لیجئے، ہم اپنے والوں کے کردار کو پیش کر دیتے ہیں۔ کہاں پر ایسی قدرت نظر آتی ہے کہ جو جاہلیت کی طرف جانے سے روکے؟ کہاں پر ایسی قدرت نظر آتی ہے؟ آپ ایک کام کیجئے، اب میں مثال دے رہا ہوں، آپ سے مراد آپ نہیں ہے مگر آپ یقیناً اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ آپ ایک کام کیجئے، اپنے والوں کی توحید لے آئیے، سب سے پہلا عنصر تو یہی ہے۔ اور ہم یہ کرتے ہیں کہ نہج البلاغہ کا ایک خطبہ لا کے رکھتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، میں کہہ رہا ہوں نہج البلاغہ کا خطبہ بہت دور کی بات ہے، آپ دعائے کمیل کا بدل لے آئیے۔ ایک صفت تو اس حدیث سے یہ بات نکل رہی ہے کہ امام ایسا ہوگا کہ جو جاہلیت کی طرف جانے نہیں دے گا، ضروری ہے ایسا ہو۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے سوال کر رہا ہوں، اب آپ سے مراد آپ ہیں۔ فرض کیجئے میں تھوڑی دیر پہلے یہاں پر باہر بیٹھا ہوا کسی کو بول رہا ہوں، کسی کو گالی دے رہا ہوں، کسی کو برے الفاظ سے پکار رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور 10 منٹ بعد آپ سے کہوں کہ حضور میں نے توبہ کر لی، اب آپ مجھے ممبر پہ بٹھا دیجیے۔ میں نے توبہ کر لی نا، آپ کہیں گے دیکھیے توبہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی توبہ کو قبول کر رہے ہیں، توبہ ٹھیک ہے، مگر آپ کے ہاتھ میں ہدایت کا نظام نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا کیوں حضور، ابھی تو میں نے توبہ کی ہے۔ کہا اس لیے کہ ابھی آپ نے توبہ کی ہے نا، ابھی پہلے آپ کو خود ہدایت کی ضرورت ہے، ابھی ہم آپ کے ہاتھ میں ہدایت کا نظام نہیں دے سکتے۔ حضور مسئلہ کیا ہے، کھل کے بات کیجئے۔ کم مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے توبہ کی ہے، اوپر گئے اور آپ کو پھر سے شرارت سوجھی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کو ذرا سا احتمال بھی ہو کہ کوئی پھر سے اپنی پرانی حرکتوں پر پلٹ آئے، تو آپ اسے ممبر دینے کے لیے تیار،
تو رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر امام ایسا ہونا چاہیے جو تمہیں جاہلیت کی طرف جانے نہ دے، جو تمہیں روکے جاہلیت کی طرف جانے نہ دے، تو حضور ہم کسی ایسے کے ہاتھ میں نہیں جا سکتے کہ جو پہلے بتوں کے آگے جھکتا رہا ہو، اگر کل اوپر آ کے پھر اس کے دل میں جھکنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ لہذا ضروری ہے کہ کوئی ایسا چہرہ دیکھو کہ جس نے کبھی بت کے آگے پیشانی نہ ٹکائی ہو۔ ایک مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں یہ حدیث سے نکل رہا ہے، میں حدیث سے باہر نہیں ہوں۔ مماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلی۔ تو ضروری ہے کہ امام ایسا ہو کہ جو انسان کو جاہلیت سے روکے، یعنی امامت ہے ہی یہ چیز۔ اب مسئلہ ہمارا یہ کہ ہمیں اتنا کھل کے بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا، ورنہ آپ رکھیے کردار رکھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ عزیزو اس حدیث کا ایک حسن ہے۔ میں نے اس حدیث سے 7 چیزیں نکالی ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک چیز پیش کی، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوسری پیش کروں گا وعدے کے مطابق۔ یہ تو محبت اہل بیت آپ نے سنی۔ اب جو اثر آج آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، محبت اہل بیت کا اثر کیا ہے۔ ایک مل کر درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یہ جو دوسری کتاب آپ کی خدمت میں لکھا ہے، یہ کتاب کے مؤلف ہیں امینی عبد الحسین علامہ، واقعاً سزاوار ہے ان کے لیے علامہ کا لفظ استعمال کرنا، علامہ عبد الحسین امینی۔ کون سی کتاب لکھی؟ الغدیر۔ اس کا ایک جز میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ اس میں سے ایک روایت پڑھوں گا آخر میں، پہلے واقعہ سنیں اہل بیت کیا عطا کرتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ الغدیر ایک کتاب ہے جس کے تقریباً 6 جز ترجمہ ہو چکے ہیں اردو میں، 10 جز پر کتاب ہے، 4 جز کے اوپر تکملہ غدیر ہے جو ان کی زندگی کے بعد چھپا۔ یہ وہ کتاب ہے آغا بزرگ تہرانی۔ اب میں نام لیتا جا رہا ہوں مگر اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ہر نام کی صفات بیان کروں کہ یہ شخصیت کون ہے۔ آغا بزرگ تہرانی بہت مختصر بتا رہا ہوں۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی زندگی اس بات کے اوپر صرف کی کہ دنیا بھر میں جتنے بھی مکتبے تھے، لائبریریاں تھیں، ان کو سرچ کیا اور جس مؤلف نے جس موضوع پر کتاب لکھی ہے ان کو جمع کرتے گئے اور ایک بڑا سا موسوعہ لگا، ایک بڑی تقریباً 24 جلدوں کے اندر کتاب لکھی کہ کون کون سے شیعہ عالم دین نے کون کون سی کتاب لکھی کس موضوع پر۔ ہندوستان تک گئے، صاحب ابقات کی لائبریری میں گئے، لکھنؤ گئے، انہوں نے یہ کام کیا۔ خود ان کا کام دیکھیں، انہوں نے جب اس کی 2 یا 3 جلد چھپ کے مارکیٹ میں آئی اور اس کا مطالعہ کیا تو دعا کرتے تھے کہ پروردگار اگر امینی کی زندگی چھوٹی ہے تو تہرانی کی زندگی امینی کو دے دینا تاکہ یہ کتاب مکمل ہو سکے۔ توجہ کیا آپ نے عزیزو؟ اب اس کتاب کی اہمیت کو سمجھیے گا کیا ہے۔ یہ علامہ امینی کہتے ہیں کہ جب میں اس کتاب کی 6 جلد لکھ رہا تھا تو مجھے ایک حوالہ چاہیے تھا، ایک کتاب مجھے چاہیے تھی، وہ مجھے مل نہیں رہی تھی، اور میرے علم کے مطابق وہ کتاب کے 3 نسخے موجود تھے۔ یعنی یہ کتاب ہے، اس کا ایک نسخہ، کسی اور کے پاس دوسرا نسخہ پڑا ہوا ہے، کسی اور کے پاس تیسرا نسخہ پڑا ہوا ہے۔ کہ مجھے 3 لوگوں میں سے ایک بندے کا نجف میں پتا تھا کہ اس شخص کے پاس یہ کتاب ہے۔ کہتے ہیں میں چلا گیا اس کے پاس، میں نے اس سے کہا کہ اس کتاب کا نام ہے ربیع الابرار۔ اہل سنت کے عالم دین جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، تفسیر کشاف، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے ربیع الابرار، ان کا نام ہے زمخشری۔ صحیح ہے؟ آپ کو یاد رہے یا نہ رہے، محفوظ ہو جائے گا کم سے کم۔ انہوں نے کتاب لکھی، اب یہ کتاب انہیں مل نہیں رہی، پتہ چلا ایک شخص کے پاس ہے۔ کمال یہ کہ انہوں نے اس عالم دین کا نام نہیں لکھا جس نے ان کے ساتھ یہ کام کیا جو اب میں بتا رہا ہوں آپ کو۔
یہ گئے اس کے گھر پر، کہا کہ یہ کتاب مجھے 3 دن کے لیے دے دو۔ کتنے دن کے لیے دے دو؟ میں تمہیں 3 دن بعد آ کے یہ کتاب واپس کر دوں گا۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ میں تمہیں یہ کتاب نہیں دے سکتا۔ کہا اچھا 2 دن کے لیے دے دو۔ کہا نہیں دے سکتا۔ کہا اچھا 1 دن کے لیے دے دو۔ کہا نہیں دے سکتا، میں تمہیں یہ کتاب نہیں دے سکتا۔ کہا اچھا ایک کام کرو، میں تمہارے گھر پر آ کے مطالعہ کر لیتا ہوں، اس میں سے مجھے کچھ چیزیں چاہیے کتاب غدیر کے لیے، کچھ چیزیں چاہیے کتاب غدیر کے لیے، تمہارے گھر پر آ کے مطالعہ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد میں تمہیں یہ کتاب یہیں پر چھوڑ کے جاؤں گا۔ کہا ایسا بھی نہیں ہو سکتا، میرے گھر میں میری بہت سی مصروفیت ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں مجتہد تھے سید محمد حسن اصفہانی۔ سید محمد حسن اصفہانی کے پاس گئے، کہا ان کے پاس یہ کتاب موجود ہے، میں الغدیر لکھ رہا ہوں، یہ کتاب مجھے دے نہیں رہے، ان سے کہیے کہ مجھے یہ کتاب دے دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ اب ایک مرجع وقت، انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا، اس عالم دین نے منع کر دیا، کہا میں یہ کتاب نہیں دے سکتا۔ دیکھیے عزیزو، علم میں بخل کرنا نا واللہ بدبختی ہے۔ آج آپ دیکھیے کتاب غدیر کے بارے میں جو علماء نے جملے لکھے، وہ ایک کتاب نہیں دے رہے۔ کہتے میں ایک اور مجتہد کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا کہ آپ سفارش کروا دیجئے۔ کس کے پاس گیا میں گیا اب بحر العلوم، آیت اللہ بحر العلوم کے پاس گیا، مہدی بحر العلوم تھے شاید اس زمانے میں، یا آقا جعفر کاشف الغطا، میں ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس گیا۔ یہ تردید میری طرف سے، ان کے لیے واضح تھی بات۔ میں نے کہا آپ سفارش کروا دیجئے، اور انہوں نے بھی سفارش کروائی، اس عالم دین نے منع کر دیا۔ کہا مجھے بہت غصہ آیا، میں رات گیا حرم میں اور میں نے مولا سے شکوہ کیا۔ میں نے کہا مولا میں آپ کی کتاب لکھ رہا ہوں الغدیر، آپ کے فضائل لکھنا چاہ رہا ہوں، ایک کتاب مجھے چاہیے، مجھے نہیں مل رہی۔ کہتے جب میں شکوہ کرنے کے بعد گھر گیا، گھر جا کے میں سو گیا، خواب میں علی ابن ابی طالب آئے۔ اللہ اکبر۔ علی ابن ابی طالب نے آ کے کہا کہ جوابک عند الحسین، تمہارے سوال کا جواب حسین ابن علی کے پاس ہے۔ اچھا عزیزو، ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں، بعض اوقات ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے، مولانا میں مجلس میں جاتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں صدقہ دیتا ہوں، میری زندگی میں مشکلات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بعض اوقات اہل بیت آپ کو چھوٹی چیز دے کے راضی نہیں کرنا چاہتے۔ صبر کرو، تمہیں اس سے بڑا مرتبہ دیں گے۔ ایمانداری سے بتائیے، مجھ سے کوئی پوچھے مولانا آپ اب سے جتنی بھی مجلس سے پڑھیں گے نا، کسی مجلس کا آپ کو ہدیہ نہیں ملے گا، مگر یہ کہ خواب میں آپ کو حسین ابن علی کا دیدار ملے گا۔ اللہ کی قسم مجھے ساری زندگی مجلسوں کا ہدیہ نہیں چاہیے، اگر حسین ابن علی کا دیدار مل جائے، اور کیا ہے اس سے بڑی چیز؟ کیا چاہیے انسان کو؟ خواب میں مولا علی ہے کہ تمہارا جواب حسین ابن علی کے پاس ہے، میرے بیٹے کے پاس جاؤ۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے خواب دیکھا، میں صبح اٹھا، نماز پڑھ کے میں کربلا چلا گیا۔ اب میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہاں سے کتاب مل جائے گی، میں زیارت کر رہا ہوں، میں نے ابو الفضل عباس کی زیارت کی، حسین ابن علی کی زیارت کی۔ جب میں زیارت سے فارغ ہوا اور فارغ ہونے کے بعد میں باہر نکل رہا تھا، تو اب انہوں نے اس عالم دین کا نام لکھا ہے، کہا مجھے شیخ محسن حبل اللہ، وہ دروازے پر مل گئے، اور شیخ محسن حبل اللہ نے مجھ سے کہا کہ علامہ آپ میرے گھر چلیے، کھانا کھا لیجئے، استراحت کیجئے۔ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ جب ان کے گھر گیا، میں تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، تھکا ہوا تھا۔ جب اٹھا تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے تمہاری ایک لائبریری ہے۔ اللہ کہاں علامہ صاحب، مگر میں چاہتا ہوں ذرا آپ کو باغ دکھاؤں، تھوڑی سی ہریالی دکھاؤں۔ کہا میرا جی کتابوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ کہا اچھا ایک کام کیجیے، آپ کھانا کھا لیجیے، پھر میں آپ کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ کھانا کھاتے ہیں، جب اس کے گھر جاتے ہیں، اس لائبریری کے اندر، اللہ اکبر، کہتے ہیں میں کتابیں دیکھ رہا تھا تو وہی کتاب ربیع الابرار سامنے پڑی تھی۔ کہ جیسے ہی میں نے وہ کتاب اٹھائی، میں بے ساختہ گریہ کرنے لگا، رونے لگا زور زور سے۔ شیخ محسن حبل اللہ مجھ سے کہتے ہیں آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟
کہتے میں نے انہیں بتایا کہ کیا ماجرا ہے کہ میں رو رہا ہوں کہ مجھے علی نے بھیجا تھا حسین ابن علی کے پاس، اور اب مجھے پتا چلا کہ دیکھو حسین ابن علی مجھے کیا دینے والے تھے، ایک کتاب مجھے ملنے والی تھی۔ اب یہ شیخ محسن حبل اللہ ان کا بھی کمال ہے، انہوں نے علامہ کے ہاتھ سے وہ کتاب لی اور اس پر لکھا کہ یہ کتاب علامہ امینی کے خواب کا جواب ہے اور میں یہ کتاب علامہ امینی کو ہدیہ کرتا ہوں۔ یہ لکھ کر کتاب دے دی۔ اب دیکھیے ایک کتاب دی تھی، مگر آج بھی میں اور آپ بیٹھ کر محسن حبل اللہ کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ ایک کتاب دی تھی اہل بیت کے نام پر، توجہ کیا آپ نے؟ یعنی انسان اپنے آپ کو اہل بیت کے در پر مخلص بنائے۔ یہ دروازہ ایسا ہے کہ یاد رکھیے آپ کو کہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ جملہ کہوں کہ جہاں کوئی کام نہیں آئے گا نا قبر کے اندر، وہاں علی ابن ابی طالب آئیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ کہاں سے ایک کتاب ڈھونڈنی تھی، کہاں سے مولا نے کتاب عنایت کی، تم کربلا جاؤ تمہیں وہاں سے یہ کتاب ملے گی۔ واقعاً اب یہ اس کتاب کی میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں، الغدیر کا واقعہ سنا، ایک حدیث سن لیجئے، اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو۔ علامہ امینی نے جب یہ پوری کتاب لکھی تو اس کے مقدمے میں ایک بات لکھی ہے، کہ میں اپنی اس کتاب کے ہدیے کے اندر، ثواب کے اندر ہر اس شخص کو شامل کر رہا ہوں کہ جو آل رسول پر درود بھیجے اور آخر میں کہے وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اب ایک روایت جو انہوں نے، واقعاً مزے کی روایت ہے، آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من مسجد الحرام الى مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ دیکھیے ہمیشہ سوال کو ذہن میں بیدار کریں۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ پروردگار عالم نے اس سورے کے اندر آیاتنا کہہ کے بات ختم کر دی، بیان نہیں کیا کیا نشانیاں تھی۔ اب ہمارے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے کہ وہ نشانی آخر تھی کیا جسے بلانے، جسے دکھانے کے لیے پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ کو آسمانوں پر بلایا۔ اب ایک روایت لکھتے ہیں، اہل سنت کی کتاب ہے مفتاح الہدایہ، اس کتاب سے انہوں نے اپنی اس تکملہ غدیر کے اندر ایک روایت لکھی کہ وہ نشانی کیا تھی، وہ سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ نام لے لوں، ان ابی ہریرہ، ابی ہریرہ سے یہ روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ لما اسری بی لیلۃ المعراج، جب پروردگار عالم مجھے معراج کی رات آسمانوں پر لے گیا، کیا ہوا؟ فاجتمع علی الانبیاء، تو جتنے بھی انبیاء تھے وہ سب کے سب میرے گرد جمع ہو گئے، اور جب سارے انبیاء جمع ہو گئے، واقعہ ملتا ہے رسول خدا نے سب کو نماز پڑھائی، اور جب نماز مکمل ہوئی تو کہا کہ ان سے پوچھیں۔ اب روایت کیا ہے؟ فاوحى اللہ تعالی الی، تو پروردگار عالم نے مجھ پر وحی کی۔ کیا وحی کی؟ سلہم، ان سے سوال کرو۔ کیا سوال کرو؟ یا محمد بما بعثتم، ان انبیاء سے سوال کرو کہ تمہیں کس چیز پر نبوت دی گئی تھی۔ ساتھ ہے سوال کتنا ہے؟ ان سے سوال کرو کہ تمہیں کس چیز پر نبوت دی گئی تھی۔ فقالو، تو سارے کے سارے انبیاء کہنے لگے، جب میں نے سوال کیا تو سارے انبیاء کہنے لگے بعثنا علی شہادت، ہمیں مبعوث کیا گیا اس گواہی پر، اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی ولی اللہ۔ پروردگار عالم نے ہر نبی کو مبعوث کیا اللہ کی وحدانیت کی گواہی پر، رسول کی رسالت کی گواہی پر، علی ولی اللہ کی گواہی پر۔ پھر اس کے بعد کہا الاقرار بنبوتک والولایت لعلی ابن ابی طالب، جب ہمیں رسالت دی گئی تو ہم سے اقرار لیا گیا کہ محمد کی نبوت کا اعلان کرو گے، علی کی ولایت کا اعلان کرو گے۔
واللہ۔ اب آپ سن لیجئے جملہ، جب آپ نے اتنے حسن کے ساتھ سنا ہے عزیزوں، ذرا بیدار ہو کر سنیے گا یہ جملہ، اور جتنی محبت علی ابن ابی طالب کی ہے نا آپ کے دل میں، اسی انداز سے ایک نعرہ اگر آپ مجھے سنا دیں، یا علی کہہ کر دل خوش ہو جائے گا۔ اگر نبی کی نبوت ولایت علی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، مسلمان کیسے رہے اگر علی کی ولایت کو چھوڑ دے؟ علی 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 روایت یہ ہماری کتاب کی نہیں ہے، توجہ کیجیے، یہ ہے علی ابن ابی طالب۔ واقعاً آپ دیکھیے آیت بلغ کو دیکھیے، عجیب انداز ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر علی کی ولایت نہیں دو گے تم نے رسالت پہنچائی نہیں۔ اور عزیزوں معقول ہے، عقلاً دیکھیے کیا ہے، عقلاً دیکھیے کیا ہے، اگر رسول اللہ علی کی ولایت نہیں پہنچاتے، توجہ کیجئے گا، تو حقیقت بات یہ ہے اس کے بعد جو آیا، کیا آپ کو لگتا ہے رسالت بچی؟ حقیقت واقعاً حبیب تم نے رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ اگر اس معاملے کے اندر ذرہ برابر کوتاہی کی، پروردگار عالم علی ابن ابی طالب کی ولایت میں کوئی کوتاہی پسند نہیں کرتا۔ جائیے جا کے واقعاً آیت اللہ خمینی کا قصہ پڑھیے، عجیب ولایت تھی اس بندے کے دل میں، عجیب۔ واقعاً آیت اللہ خمینی کے اندر اس بندے کا یہ چہرہ شاید دنیا کے سامنے ہی نہیں آیا۔ دعائے رجبیہ مفاتیح الجنان اگر آپ کے پاس پڑھی ہے نا مسجد میں، لائیے میں آپ کو دعا نکال کے بتاتا ہوں، عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ۔ دعائے رجبیہ مفاتیح الجنان جا کر پڑھیے، گھر پر جائیے پڑھیے، میں دور کے حوالے نہیں دے رہا، وہ حوالے دے رہا ہوں جو آپ کے گھروں میں موجود ہے۔ دعائے رجبیہ کے اندر ایک جملہ ہے، پتہ نہیں تحمل، عجیب جملہ ہے واقعا۔ آیت اللہ خمینی کہتے تھے کہ میں ہر طالب علم کو نصیحت کرتا ہوں یہ دعا روز پڑھو۔ کیوں پتہ ہے؟ اب میں جملہ پڑھ رہا ہوں اس کے بعد، تاکہ تم علی کے فضائل میں شک نہ کرو، تاکہ تم علی کے فضائل میں شک نہ کرو، یہ دعا روز پڑھو۔ پھر اس کے بعد جملہ کہتے تھے چلو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ تم احتمال دو گے کہ ہاں علی یہ کر سکتے تھے، احتمال، یہ دعا روز پڑھو۔ دعا کیا ہے؟ جا کے دیکھیے گا جملہ عزیزوں، عجیب جملہ ہے، لا فرق بینک و بینہم، اللہ سے مخاطب ہے، پروردگار تیرے درمیان اور ان اہل بیت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ مجھے پتا تھا اب یہاں توحید لڑکھڑائے گی، اندازہ تھا مجھے عزیزوں، اب آپ اس انداز سے داد تھوڑی دیں گے، مگر آگے کا جملہ ہے الا انہم عبادک المخلصون، مگر یہ کہ یہ تیرے مخلص بندے، تو ان کا خدا ہے۔ آیت اللہ خمینی کہتے تھے اس دعا کو روز پڑھا کرو تاکہ تم علی کے معاملے میں شک نہ کرو۔ کیا مطلب کوئی فرق نہیں ہے؟ توجہ کیجئے عزیزوں، میں نے اور آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ خدا کی رحمت مجھے کیسے پتا چلے کہ خدا کی رحمت ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھو اگر علی کے دروازے پر دعا کرنے گئے تھے اور اولاد ملی ہے تو سمجھنا رحمت ہے، کسی اور دروازے پر گئے تھے اور اولاد ملی ہے تو رحمت مت سمجھنا۔ آپ کو پتا ہے میرے سے اور آپ سے خدا راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ خدا کا چہرہ تھوڑی ہے کہ مسکراتا ہوا نظر آئے تو سمجھ جاؤ راضی ہے، غصے میں نظر آئے تو سمجھنا کہ راضی نہیں ہے۔ تو کیسے پتا کرے؟ میں بشر ہوں، پروردگار
کیسے پتا چلے تو راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ کہا دیکھو علی کے چہرے کی طرف، اگر مسکراتا ہوا نظر آئے تو سمجھنا راضی ہوں۔ توجہ کیجیے عزیزوں، دیکھو علی کے چہرے کی طرف دیکھنا۔ اسی لیے کہا کہ کننا فی زمان رسول اللہ، ہم رسول خدا کے زمانے میں یہ دیکھا کرتے تھے کہ یہ بچہ ہمارا ہے یا کسی اور کا۔ جس راستے سے علی گزرتے تھے وہاں جا کے بچے کو رکھ دیتے تھے، اگر بچہ علی کی طرف لپکتا تھا تو بچے کو اٹھا کے چومتے تھے اور کہتے تھے تیری ماں نے خیانت نہیں کی۔ اگر بچہ علی سے پیچھے ہٹتا تھا اسے وہیں چھوڑ دیتے تھے، جس کا ہوگا اٹھا کے لے جائے گا۔ ہے بھی کہ علی ابن ابی طالب ہے، شک نہیں ہونا چاہیے یہاں پر، یہاں یقین ہے۔ علی منزل یقین کا نام ہے عزیزوں۔ وقت ایسا تیزی سے گزر گیا، علی منزل یقین کا نام ہے، علی منزل یقین کا۔ ایک اور آیت پڑھتا مگر کل انشاءاللہ۔ بس عزیزوں، کربلا کے اندر ایک وقت ایسا ملتا ہے، روایت ہے، جب مولا حسین لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے تھک گئے تو مولا ایک ٹیلی کے پیچھے آ کے بیٹھے، اور جب مولا کھڑے ہوئے تو ایک شکی نے پتھر مارا۔ حسین ابن علی کی پیشانی پہ پتھر لگا، خون جاری ہوا۔ مولا نے خون پوچھا، ایک سوال کیا، لماذا قتلتمونی، تم کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ کیا کسی سنت کو ترک کیا ہے؟ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ پتہ ہے جواب کیا آیا تھا؟ بغضاً لأبیک، تیرے باپ کے بغض میں تجھے قتل کرنا ہے۔ چلو تیرے باپ کے بغض میں تجھے۔ عزیزوں، آج ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ جب دربار ابن زیاد میں اللہ اکبر شہزادی داخل ہوئی ہے، حسین مظلوم کربلا کا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہے، اور ابن زیاد کیا کر رہا ہے؟ حسین کے سر کے سامنے شراب پی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، یہ پڑھنا بہت آسان ہے، مگر واللہ کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ بنت علی آپ پر کیا گزری کہ جب آپ نے طہارت کے مرکز کو اس نجاست کے درمیان دیکھا۔ عزیزوں، وہاں پر دو روایتیں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہاں پر ابن زیاد نے ایک سوال کیا، کہا کہ حسین اتنا بوڑھا تو نہ تھا؟ پتہ ہے کیا ہوا تھا مولا کے ساتھ؟ رونے والے آپ ایک روایت سنیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب مولا حسین کی پیشانی پہ پتھر لگا تھا، اس کے بعد ایک تیر آ کے مولا کے دل پر لگا تھا۔ تو حسین ابن علی اس وقت زمین کربلا پہ گرے تھے۔ جب گرے تھے نا، اب میں تشبیہ دے رہا ہوں، مصائب پڑھ رہا ہوں، بس معاف کیجیے گا مجھے، تو جس طرح سے جانور کو کسائی گراتا ہے، یا امام زمانہ، تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ جانور کو قابو کرنے کے لیے ایک کسائی پیر پکڑتا ہے، ایک کسائی دم پکڑتا ہے، ایک کسائی کلہ دبا۔ تو یہ ہر طرف سے حسین ابن علی پر جب لپکے تو ان کے ہاتھوں پہ وہ خون لگا جو مولا کا خون تھا۔ پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ اب وہ کسائی کیا کرتا ہے، جو ہاتھ پہ خون لگتا ہے نا تو وہ جانور کی کھال پہ ایسے پوچھ لیتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کسی نے حسین کی داڑھی سے خون پوچھا، کسی نے حسین کے سر سے خون پوچھا۔ اللہ اکبر۔ جب ابن زیاد نے سوال کیا نا کہ حسین اتنا بوڑھا تو نہ تھا، علی کی بیٹی نے کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا، ابن زیاد تو نے صحیح کہا، میرا بھائی اتنا بوڑھا نہ تھا، مگر جب علی اکبر کا جنازہ اٹھایا، ارے حسین کے سیاہ بال سفیدی میں تبدیل ہو گئے۔ ارے میرا بھائی علی اکبر کا جنازہ خیموں میں نہ لا سکا، اور بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا، علی اکبر کا جنازہ خیموں میں۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم. یا امام زمانہ ہمارے ان آنسوؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں لے جائیے. یا امام زمانہ پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو امام زمانہ کے دل کے سکون کا باعث بنا دے. پروردگار تجھے واسطہ ان آنسوؤں کی تحت ان کے برکت سے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے. ہمیں آئندہ کی زندگی میں بہترین عمل انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار یہاں جو مومنین بیٹھے ہیں اگر ان میں کوئی مقروض ہے تو خدایا اس کے قرض کو غیب سے ادا فرما. پروردگار جو بے گھر ہے اسے اپنا گھر عنایت فرما دے. پروردگار یہ جس مشکل میں گرفتار ہیں تجھے حسین ابن علی کا صدقہ، حسین ابن علی کا واسطہ ان کی مشکلات کو دور فرما دے. پروردگار جن نوجوانوں نے اس بزم کو آباد کیا ہے خدایا ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے بچوں کو آباد فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہمیں اتنا عطا کر کہ یہ ہاتھ جو حسین ابن علی کے دروازے پہ اٹھے یہ کسی اور کے آگے بھیک نہ مانگے. پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین. میں ملتمس ہوں فرش ربن و خانی و سینہ دنی کے لیے انجمن چاند سارن قاسم صاحب بیعت نامے